مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. جس جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، یہ کون انسان کامل زمین پر، 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 بسد عزتوں تیرا مارہا ہے، بسد عزتوں تیرا مارہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگ بہت دیر سے تھک ہار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے حوصلہ ہارا نہیں ہے۔ اپنے مہمان کی آبرو کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آسمان سے قبولیت کے فیصلے ہم سب کے اوپر نازل فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے، اس جلسے سے ہمیں دنیا اور دین دونوں کی ترقی سے اللہ مالا مال فرمائے۔
آمین بولیے، قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے۔ آمین پر بخیلی مت کیجیے، دعا قبول ہوگی، جلسہ قبول ہوگا۔ جلسہ قبول ہوا، یہ جلسہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں۔ آپ لوگ کھا پی کر کے بیٹھے ہوئے، کھانے پی کر کے بیٹھنے والا میدان ہار جاتا ہے، لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے میدان کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ اس میدان کا فاتح آپ کو بنائے۔ سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیسے پتہ چلے گا یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ دو راستے ہیں، وہ کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرا پہلا سوال ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا اچھا ہے یا برا ہے؟ دو راستے سے پتہ چلتا ہے، کیسے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، نماز سے کیا ملتا ہے؟ روزہ سے کیا ملتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے کیا ملتا ہے؟ روزے کی، نماز کی، زکوٰۃ کی خاصیت کیا ہے؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ وہ ملنے والی چیز ہے کیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک چیز ہے، جب وہ آتی ہے تو غم لے کر کے آتی ہے، مصیبت لے کر کے آتی ہے، اور وہ جب جاتی ہے تو دل میں حسرت دے کر کے جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ آپ لوگ تھوڑے تیار ہیں؟ تھوڑے تیار نہیں؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، تھوڑے تیار نہیں ہیں، تھوڑے تیار ہیں، مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ 2 راستے سے پتہ چلے گا۔ سفر کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی۔ سفر میں عیب اور ہنر کھل جاتا ہے۔ سفر کو سفر اسی لیے کہتا ہے کہ سفر کے معنی ہے کھولنے کے، وہ عیب کو بھی کھول دیتا ہے اور ہنر کو بھی کھول دیتا ہے۔ سفر کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ معاملہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ معاملات میں ٹھیک تو سب چیز میں ٹھیک، معاملات میں گڑبڑ سب چیز میں گڑبڑ۔ آدمی کا اچھا برا ہونا 2 راستے سے پتہ چلتا ہے، معاملات کر کے دیکھیے، سفر کر کے دیکھیے۔ دوسرا سوال تھا، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس سے گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کنجوسی نکل جاتی ہے، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، استعداد پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھے گا، آتے رہیے انشاءاللہ۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک چیز ہے، جب وہ آتی ہے تو مصیبت لے کر کے آتی ہے۔ وہ چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، آتی ہے مصیبت لے کر کے آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو دل میں حسرت دے کر کے جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ دنیا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ شادی میں گاڑی لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ کیسی منزل ہے، یہ کیسی راہ ہے کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف پاگل دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف بھنڈار چلائے ایک طرف بھک منگی ہے۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے۔ دائیں ہاتھ سے بھکشا مانگے، بائیں سے بھک منگی ہے۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ انشاءاللہ ساس سسر کو خوش رکھیں گے، آج رہی انشاءاللہ۔ بڑے بڑے کی چوری پکڑی جا رہی ہے۔
12 बज जाने के बाद 7 खून आपका माफ़ है। लेकिन और ज़्यादा गलती कीजिएगा तो आपको दुआ नहीं, आपका जनाजा ही पढ़ करके चले जाएंगे। और ये झारखंड है, इसकी राजधानी रांची है। हम हाफ पागल हैं कि आपके सामने 12 बज जाने के बाद बैठे, आप फुल पागल हैं कि सुनने के लिए बैठे। आपको भाग जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम ला रहा हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ 2-4 मिनट में निकाल दूंगा। दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत कीजिएगा। आपसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं। दुनिया के चक्कर में दीन बर्बाद ना हो। दुनिया के चक्कर में अगर दीन बर्बाद हो गया, आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। नमूना लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला नमूना आ रहा, 3 चीज़ हासिल हो जाए बहुत खुश नसीब आदमी है। सवारी हासिल हो जाए बहुत खुश नसीब आदमी है। लंबा चौड़ा घर हासिल हो गया बहुत खुश नसीब आदमी है। नेक साले बीवी मिल गई, ये दुनिया ही जन्नत है, खुश नसीब आदमी। दूसरे नमूने को जरा ध्यान से रखिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा। एक तरफ माल वाले हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक तरफ माल वाला है कारून। कारून के पास भी माल, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी माल। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास माल है, कारून के पास माल है। दोनों के माल ने कहाँ कहाँ के दोनों को पहुँचाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मर्तबा बुलंद कर दिया, नबी अलग बने, बादशाह अलग बने, जन्नत अलग मिली। लेकिन कारून को माल ने कहाँ पहुँचाया? जहन्नम में पहुँचाया। इससे पहले ज़मीन में धंसा दिया। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, तीसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप गौर कीजिए, आप तिजारत करते हैं, दुकान है, ज़मीन है, सब जायज़ है, हलाल है। सूद जायज़ नहीं, रिश्वत जायज़ नहीं, और जुआ जायज़ नहीं। जुआ जायज़ नहीं और ये जायज़ है, वो हराम है। ये हलाल है, वो हराम है। वो जायज़ है, ये नाजायज़ है। ये राज बता रहा हूँ। आप दुकान में बैठे हैं, खुद भी नफ़ा हो रहा है और आप दूसरे को भी नफ़ा पहुँचा रहे हैं, इसलिए वो जायज़ है। आप खेती कर रहे हैं, खुद भी नफ़ा पहुँचाते हैं, दूसरे को भी नफ़ा पहुँचाते हैं। खुद भी नफ़ा उठा रहे हैं, दूसरे को भी नफ़ा पहुँचा रहे हैं, इसलिए जायज़ है। और सूद में सिर्फ अपना नफ़ा है, दूसरे का नुकसान है। जुआ में अपना नफ़ा है, दूसरे का नुकसान है। रिश्वत में अपना नफ़ा है, दूसरे का नुकसान है, इसलिए हराम है, जायज़ नहीं है। एक राज की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी शादी के मौके से पैसा लेता है, गाड़ी लेता है, भैंस लेता है, इसका नाम रिश्वत है। आपको समझ में नहीं आया कि रिश्वत कैसे हुआ? पैसा लिया, गाड़ी लिया, सामान लिया, ये रिश्वत है। रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। आपको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं पते और नुक्ते की बात मैं आपके सामने ला रहा हूँ। रिश्वत लेने वाला कुत्ता दोनों बराबर कैसे है? 3 वजह से। ध्यान दीजिएगा, इस नमूने की हिफाजत कर लीजिए, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। कुत्ते की आदत होती है, वो चलते हुए सूंघता रहता है, सूंघता रहता है, और ये सूंघता रहता है कि किसकी जेब में ज़्यादा पैसा है। ये टटोलता रहता है कि कहाँ किसकी जेब में ज़्यादा पैसा है। कुत्ता सूंघ रहा है और ये टटोल रहा है। कुत्ता ज़मीन को सूंघ रहा है, ये जेब को टटोल रहा है। कुत्ते में और इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पहला नुक्ता ध्यान में रखिए, रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। दूसरी बात बता रहा हूँ, कुत्ते की आदत होती है जब आप उसको टुकड़ा फेंकिए, ये दुम हिलाता है। अगर आपने कह दिया कि मैं 5 लाख दूंगा, बुलेट दूंगा, गाड़ी दूंगा, तो ये आपके आगे दुम हिलाएगा। कल नहीं आज ही रिश्ता हो जाए। और कुत्ते की आदत होती है, कुत्ते की आदत होती है जब आपने उसको टुकड़ा नहीं दिया, वो आंख दिखा देगा आपको। अगर कहीं बात नहीं बनी तो फिर ये आंख दिखाता है, नहीं अभी फुर्सत नहीं है, बाद में रिश्ता होगा, 1 साल के बाद होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि माल कम मिल रहा है, माल ज़्यादा उधर मिल रहा है। और कुत्ते की आखिरी आदत होती है, मैं बता रहा हूँ, कुत्ता लेने वाला, कुत्ता और माल लेने वाला दोनों बराबर। कुत्ते की आदत होती है कि वो अपनी कौम का नहीं है, अपनी बिरादरी का नहीं है, अपने बाप का नहीं है, और ये अपनी कौम का नहीं है, जबकि उसका दामाद बनने वाला है, और दामाद बेटा से भी बढ़ करके है, लेकिन मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। कौम का नहीं है, कौम में है, कौम का नहीं है। कुत्ता है कि दुनिया के लिए रात भर जागता है, लेकिन अपनी कौम को सोने नहीं देता है। अकेला खा नहीं सकता, लेकिन अपनी कौम को खाने नहीं दे रहा है। ये अपनी कौम की बर्बादी पर खुद तरक्की कर रहा है, कुत्ते से बदतर है। राज को याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। कुत्ता और कौवा दोनों में फ़र्क क्या होता है? कुत्ते की आदत होती है जब वो मरे हुए कुत्ते को देखता है उसको भी खा जाता है,
اور کوا ہے، مرے ہوئے کوے کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے، اپنی قوم کو کھاتا نہیں ہے۔ کتا ہے، اپنی قوم کو کھا رہا ہے۔ کوا ہے، اپنی قوم کے لیے جیتا، اپنی قوم کے لیے مرتا، اس کو کھاتا نہیں۔ کوے کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے کسی چیز کو دیکھا ساری قوم کو جمع کرتا ہے۔ مرا ہوا ہے، مرغا ہے مرا ہوا، اکیلا کھا سکتا تھا، لیکن پہلے اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے، سب کھاتا ہے۔ اور کتا ہے کہ اتنا بڑا مرا ہوا آتی ہے، خود بھی نہیں کھاتا، اپنی قوم کو بھی کھانے نہیں دیتا۔ دوسرے نقطے پر ذرا دھیان رکھیے گا، کوا ہے نرم نرم گوشت کھا کر کے اڑ جاتا ہے، کتا ہے پہلے گوشت کھاتا ہے، اس کے بعد چمڑی کھاتا ہے، اس کے بعد دمڑی کھاتا ہے، وہ جو ہڈی بچ جاتی ہے اس کو بھی چبا کر کے چھوڑ کھا جاتا ہے۔ اور کتے کی آخری خصلت بتا رہا ہوں، ہمارا سماج کہاں پہنچ گیا۔ بہت سخت جملہ بول رہا ہوں، لیکن آپ کو جو حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ لڑکی کود کر کے مر گئی۔ گجرات میں ایک لڑکی کود کر کے مر گئی اس وجہ سے کہ اس کے شوہر نے مطالبہ کیا تھا اور اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ بہت سخت بات ہو رہی ہے، انسان نہیں رہا بلکہ شیطان ہو گیا، اور شیطان سے بھی آگے نکل گیا۔ ابھی انسان ہی نہیں رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپی لگا کر کے بیٹھے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی بات تو دور کی، انسان بھی نہیں۔ کتے کی آخری برائی دکھا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ کتا کھاتے کھاتے گلے تک کھاتا ہے، سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، کھا رہا ہے، سانس لینے کی جگہ نہیں۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ الٹی کرتا ہے، جو پیٹ خالی ہو گیا اسی الٹی کو دوبارہ منہ میں لے لیتا ہے۔ انشاءاللہ کتا نہیں بننا ہے، دوسرے کے لیے جینا ہے، دوسرے کو مٹا کر کے ترقی نہیں کرنی۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آخری ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سنیے گا، آخری مثال دے رہا ہوں۔ مکتب میں بچہ پڑھنے کے لیے آیا، استاذ نے لکیر کھینچی، کہا کہ بیٹا میری لکیر کو چھوٹا کرو۔ کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بچہ کھڑا ہو کر کے اس کو مٹانے لگا کہ بیٹا مٹا کر کے نہیں، مٹائے بغیر میری لکیر کو چھوٹا کرو۔ ایک بچہ سمجھدار تھا، کھڑا ہوا، اس نے پینسل لے کر کے استاذ کی لکیر سے بڑی لکیر کھینچ دی، کہا کہ دیکھیے بغیر مٹائے ہوئے آپ کی لکیر کو چھوٹا کر دیا۔ کہا کہ بیٹا دوسرے کو مٹا کر کے ترقی مت کرنا، دوسرے کے لیے مٹ کر کے ترقی کرنا۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، ڈرتا ہے زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔